الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بد امنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ عز و جل کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ عز و جل کی تحمید و تقدیس میں رطب اللسان ہے، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی بیان نہ کرے۔ چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بست کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا۔ غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں ذکر الہی کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ انہیں خیال ہوا کہ اس جنگل میں شاید میرے سوا کوئی اللہ عز و جل کا ذکر نہ کرتا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ہوش و طیور، درندوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ ہمارے ذکر کی آواز بلند کرو، تو اس قدر ذکر اللہ کا شور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، اے اللہ عز و جل، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ حکم ہوا، اضرب بعصاک الارض، اپنا عصا زمین پر مارو۔ جب انہوں نے عصا زمین پر مارا تو زمین شق ہوئی اور پانی جوش مارتا ہوا نظر آنے لگا۔ حکم ہوا، اس پر بھی عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی عصا مارا، ایک سیاہ پتھر نمودار ہوا۔ حکم ہوا، اس پر بھی عصا مارو۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی عصا مارا تو وہ پتھر شق ہوا اور ایک سبز جانور نکلا جو اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تیری پیدائش کو کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا،
300 برس۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ عز و جل کے ذکر سے بہتر کون سا کام ہے؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے دن میں 2 بار پانی دیا جاتا ہے، مگر میں اس خوف سے نہیں پیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی منہ میں ڈالوں اور موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ کہہ کر اندر غائب ہو گیا اور پتھر پانی کے نیچے چلا گیا اور پھر زمین برابر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، ان حکایات سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی ساری مخلوق اسی کی یاد میں محو ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تو حیوانات کی حکایات تھیں، یعنی بے جان چیزیں بھی اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے ذرہ ذرہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہم پر طرح طرح کے انعامات فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی ہم اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں۔ دیکھیے نا، دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، تو یوں بھی شکر نعمت کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس نے ہمیں ذکر کا حکم دیا ہے۔ قرآن عظیم میں سینکڑوں مقامات پر اللہ عز و جل نے ذکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا کہ کون سے بندے اللہ عز و جل کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا گیا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کی راہ کا غازی کون ہے؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غازی مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو حماد اسود رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک مسجد حرام میں وقت گزارا۔ ان کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا اور ان کی کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہ ہوتی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر ذکر اللہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اللہ عز و جل جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا بہت افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کر، اور شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر وہ چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں، تو یقیناً اس کے لیے تو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ سبحان اللہ! حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیوں کر؟ انہوں نے فرمایا، جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو میرا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اس کا ذکر ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص مقام اور وقت مقرر نہیں فرمایا، جہاں جائیں جدھر جائیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے قول فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اسے ہم پر آسانی کر دی ہے کہ ذکر اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی۔ اگر اللہ عز و جل ہمارے لیے ذکر کے لیے کوئی جگہ مخصوص فرما دیتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہو جاتا، خواہ وہ مقام ایک صدی کی مسافت پر ہوتا۔ جیسے کہ حج کے لیے لوگوں کو کعبے میں بلایا ہے، بس اس کا شکر اور احسان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو ذکر اللہ سے حد درجے محبت ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جو شخص بیٹھنا چاہتا آپ اس سے شرط کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ برتے گا۔ سبحان اللہ! یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو، کیونکہ وہ فی الفور غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اپنی اس قیمتی زندگی کو فضول گوئی میں برباد کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی یاد میں مگن رہا کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔